شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سامعین کرام، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 40 سے 60 تک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم 61 سے 80 تک 20 احادیث آپ سامعین کی نظر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نمبر 61۔ اپنا اجر اللہ سے طلب کرو۔ حدیث نمبر 62۔ اطاعت الہی کی تلاش کرو۔ حدیث نمبر 63۔ اطاعت الہی پر استقامت اختیار کرو۔ حدیث نمبر 64۔ مومن کے لیے یہ بات کتنی ہی بری ہے کہ ہتک کے بعد جنت میں داخل ہو۔ حدیث نمبر 65۔ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت کی تکلیف نہ دو، یعنی ایسے گناہ جن کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اس عبارت میں دیگر معافی کا بھی احتمال ہے۔ حدیث نمبر 66۔ قیامت کے دن ہمارے دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرنا اور حقیر دنیا کے عوض اپنی منزلت کو خود تباہ نہ کرنا۔ حدیث نمبر 67۔ اللہ کے فرامین سے تمسک رکھو اور اپنی محبوب منزل اور پسندیدہ خواہش کے درمیان جو موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، حضور اکرم کی بشارت کے منتظر رہو کہ آپ فرمائیں کہ آخرت اچھی اور دیر پا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو بشارت دے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے۔ یہی خدا کے نزدیک بہتر اور پائیدار تر ہے۔ حدیث نمبر 68۔ اپنے کمزور بھائیوں کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو حقیر سمجھے گا تو اللہ ان دونوں کو جنت میں جمع نہیں کرے گا، یعنی اسے بہشت نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ حدیث نمبر 69۔ اپنے مومن بھائی کو حاجت طلب کرنے کے لیے اپنے پاس آنے پر مجبور نہ کرو، اس کے حاجت کے اظہار سے پہلے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرو، ایک دوسرے پر شفقت کرو، ایک دوسرے کے لیے خرچ کرو۔ منافق کی طرح مت بنو جو صرف زبانی باتیں ہی کرتا رہتا ہے اور عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 70۔ شادی کرو، کیونکہ شادی کرنا حضور اکرم کی سنت ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میری سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اسے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کرنا میری سنت میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 71۔ اولاد طلب کرو، کیونکہ حضور اکرم تمہارے ذریعے دیگر امتوں سے کثرت کے طالب ہیں، اور اپنی اولاد کو زانیہ عورت اور احمق عورت کے دودھ سے بچاؤ، اس لیے کہ دودھ کا انسانی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 72۔ ایسا پرندہ کھانے سے پرہیز کرو جس کے سنگ دانہ نہ ہو، اس کے پاؤں میں کانٹا سا نہ ہو، اور جس کے پوٹا نہ ہو۔ حدیث نمبر 73۔ نوکدار دانت رکھنے والے درندوں کے گوشت سے بچو، چنگال رکھنے والے شکاری پرندے کے گوشت سے پرہیز کرو۔ حدیث نمبر 74۔ تلی نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے فاسد خون پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 75۔ سیاہ لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے۔ حدیث نمبر 76۔ گوشت کے غدود سے بچو، کیونکہ یہ جذام کی رگ کو متحرک کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 77۔ دین میں قیاس نہ کرو، کیونکہ دین کے مسائل قیاس سے حل نہیں کیے جا سکتے۔ کچھ اقوام ایسی پیدا ہوں گی جو قیاس سے کام لیں گی، اور وہ دین کے دشمن ہوں گے، اور سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ حدیث نمبر 78۔ ہموار جوتا نہ پہنو، یہ فرعون کا جوتا ہے، وہ پہلا شخص تھا جس نے ایسا جوتا پہنا، بلکہ سنت ہے کہ جوتے کا اگلا اور پچھلا حصہ اونچا ہو اور درمیانی نیچا، اور وہ تمام زمین سے نہ چپکے جیسا کہ انسانی پیر۔ حدیث نمبر 79۔ نشہ بازو کے ساتھ نہ بیٹھو۔ حدیث نمبر 80۔
کھجوریں کھاؤ، ان میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔